انسانی زندگی میں قسمت کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ جو شخص خود کو حوادث زمانہ سے محفوظ سمجھتا ہے وہ خوابوں کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کیا نہیں جانتا، اور جو شخص جتنا ہی کم جانتا ہے اتنا ہی زیادہ جانتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ لوگ بہت زیادہ اور انسان بہت ہی تھوڑے ہیں۔ کائنات میں گھاس کی پتی کو وہی اہمیت حاصل ہے جو کسی ستارے کی شعاع کو۔ میرے ہاتھ کا ایک جوڑ انسان کی بنائی ہوئی ہر چیز سے بہتر ہے۔ یہ سر جھکا کر چلنے والی گائے ہر مجسمے سے حسین تر ہے۔ ایک چیونٹی یا چوہے کی تخلیق اتنا بڑا اعجاز ہے کہ اگر دنیا کے ملاحدہ غور کریں تو کروڑوں ایمان لے آئیں۔ ایسے لوگ جو اعلیٰ قابلیت رکھتے ہوئے حد اتوار و پست کردار ہوتے ہیں، ان کی مثال ان گلی سڑی ہڈیوں کی ہے جو چاند کی روشنی میں چمک دمک کے ساتھ بدبو اور بغض پھیلاتی ہیں۔ کائنات کی وسعتوں میں میری مثال اس بچے کی سی ہے جو سمندر کے کنارے کھیل رہا ہو۔ مجھے اپنے ساتھیوں کی نسبت کوئی خوبصورت سا سنگ ریزہ یا گھونگا مل جاتا ہے، ابھی حقیقت بحر ذخائر کی طرح میرے سامنے ہے جس کا کوئی علم ہمیں نہیں ہوتا۔ جس نے ترشی کا ذائقہ نہیں چکھا اسے مٹھاس کی آرزو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ بزدل مریض اور ڈرپوک مریضہ کو کوئی ڈاکٹر اچھا نہیں کر سکتا۔ عورت بیوی کے روپ میں ہمارے لیے بہت بہتر ہے، خواہ اچھی ہو یا بری۔ جو قومیں عورتوں کو غلام بنا کر رکھتی ہیں وہ جلد تباہ ہو جاتی ہیں، اور وہ مرد جو عورتوں کی روحوں کو کچلتے ہوئے دوزخ کی طرف جاتے ہیں ان کی روحیں کبھی غیر فانی نہیں ہو سکتی۔ خوبصورت عورت اور لال مرچ دونوں سے ہوشیار رہو۔ روتی ہوئی عورت اور ہنستے ہوئے مرد پر کبھی بھی بھروسہ نہ کرو۔ لڑکی ڈھونڈی جاتی ہے، بیوی بنائی جاتی ہے۔ آہستہ چلنے والا زیادہ سفر کرتا ہے۔ اگر کسی کو مارنے لگو تو اس کے بھاگ جانے کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دو، وگرنہ تمہاری سلامتی کو خطرہ پہنچ سکتا ہے۔ فوجیں اور گھوڑے آ گئے ہیں لیکن غذا اور چارہ تیار نہیں۔ ٹھوکریں کھا کر عقل آتی ہے، اپنے دماغ پر زور ڈالو تو تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی تدبیر سوجھ جائے گی۔